ہوا وہ ٹیک اپ ہو گیا پٹیشن، اس میں ایک فیصلہ آ گیا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ فیصلہ ایک ڈسپیوٹ پڑ گئی اس میں کہ وہ 4-2 کا فیصلہ تھا یا 3-2 کا فیصلہ تھا. اس میں سارے ایشوز میں ہم الجھ گئے. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میجورٹی فیصلہ نہیں تھا. چلو جی سپریم کورٹ کا فیصلہ 90 دن کا نہیں تھا، غلط تھا، وہ میجورٹی بھی نہیں تھا، لیکن آئین تو کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہو جب اسمبلی تحلیل ہو. نہیں ہوئے الیکشن اس میں. اور اب لاہور ہائی کورٹ کا تو جسٹس جواد حسن کا تو فیصلہ موجود تھا کہ 90 دن میں ہو، وہ نہیں ہوا. لیکن دیکھیے میں جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری جد و جہد کی کہ آئین کی سپریمیسی ہو. آئین کا آج کیئر ٹیکر 2 گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں انلیگل اتنے دن سے، اور اب تیسری کی کوشش ہو رہی ہے جو باقی اسمبلی کے ان کو بھی 90 دن سے آگے لے جائیں. لیکن دیکھیے الیکشن جو ہے، مجھے افسوس، دیکھیں وہ تو سیاست دان ہے، لوگوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات ہے. آپ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کتنی مضبوط ہے اس ملک میں، وہ سمجھتے ہیں کتنے مضبوط ہے کہ اے ڈی جے کا فیصلہ، ایک اے ڈی جے کا فیصلہ اس کے لکھنے سے پہلے عمل درآمد ہو جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اتنے عرصے کے بعد بھی عمل درآمد نہیں ہوتا کہ 14 مئی کے ہو جائے. یہ ہے سپریم کورٹ. یہ آپ رول آف لا کی ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں، پروٹیکٹ ڈیفینڈ پریزرو دا رول آف لا ہیومن رائٹس. کیا آپ ڈیفینڈ کریں گے؟ کیا پروٹیکٹ کریں گے؟ کیا پریزرو کریں گے؟ کون ہے آئین کو ماننے والا سوائے ہم لوگوں کے جو ہم یہاں جمع ہیں؟ لیکن ہم اس سے دیکھیں بڑی نا امیدی پھیلی ہوئی ہے. خدا کی قسم آپ کو بتاتا ہوں یہ بات، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. میں بھاولپور گیا اس دن، مجھ سے لوگ، میں پریس گراؤنڈ میں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی کمیٹی کی، مختلف لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے صاحب کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہوگا، یا آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی یا نہیں. ہر جگہ جہاں جاتے ہیں ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے. ایک نا امیدی ہے. میں ان سے کہتا ہوں نہیں، انشاءاللہ اس ملک میں اللہ نے بہت لوگوں کا خون شامل ہے، بہت شہیدوں کا خون شامل ہے اس ملک کے اندر. انشاءاللہ اللہ نے اس ملک کو بنایا ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا. اور لیکن ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں کھڑے ہوں آئین و قانون کے ساتھ، کہ ہمارا اس میں رول ہونا چاہیے. اس لیے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن عدالتیں، میں نے پھر بات کی، میں نے کہا جی آپ کا فیصلے پہ، ایک میں ٹی وی پروگرام میں تھا، ایک بڑے سینئر وکیل وہاں بیٹھے تھے میرے ساتھ، کہنے لگے کورٹس کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے جس پہ عمل ہو. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا بات کی کہ جو عمل ہو؟ تو اس کا مطلب کہ جو فیصلہ نہیں اس پہ عمل نہیں ہوگا تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں اگر عدالتیں، یہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر عدالتیں اپنے آرڈرز کو منوا نہیں سکتی تو میری ان سے گزارش ہے، تو پھر آج تالا لگا دیں وہ عدالتوں کو. وہ عدالتیں، کیا فائدہ اس کی عدالتیں ہونے کا؟ خدائی قسم، انگریز چرچل نے کہا تھا جب جرمن دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، اس نے کہا ہماری عدالتیں چل رہی ہیں، انہوں نے کہا چل رہی ہیں، انہوں نے کہا ہم کبھی جنگ نہیں ہار سکتے. یہ ہے عدالت کا رول. اگر آپ متحد ہوتے ہیں جج آپس میں، آپ دیکھیے میرے آپ کے اختلافات ہو سکتے، اب گروپنگ ہو سکتی ہے، لیکن جب بقا کا مقصد آئے گا، اس ملک کی بقا کا مقصد آئے گا، آئین اس کی، آپ کو اتحاد ہونا چاہیے. یہی میں ان ججوں سے کہتا ہوں، یہ سینئر ججوں سے ود رسپیکٹ، کہ آپ کے اندر جو ضرورت تھی آپ کے اندر ایک اتحاد ہونا چاہیے. آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں، آپ آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن آپ کی الگ ہو سکتی ہے، لیکن جب ملٹری کورٹس کا آیا، اور واحد ایسوسیشن ہے سپریم کورٹ بار، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں، میرے جو لوگ یہاں موجود ہیں، ہم نے پوری اپوزیشن کے باوجود صرف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کیس فائل کیا مختلف الیکشنز کے اوپر ملٹری کورٹس کے. اور پھر ہمارے اب جب 2 قانونوں کو بھی چیلنج کرنے جا رہی ہے، آفیشل سیکریٹس ایکٹ اور امینڈمنٹس جو ہیں. تو دیکھیے یہ ہے آپ کی اصلیت. ملٹری کورٹ سے جب ہم نے چیلنج کیا، ہم سے کہا گیا، اب وہ کیس ہم نے آرگیو کر لیا ہے، اب اس میں تاریخ نہیں آتی. ہم نے کیس فائل کیا ہوا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، واحد ایسوسیشن جس نے فائل کیا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، وہ بھی کیس نہیں لگ رہا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن ان عدالتوں کے لیے آپ سب کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا کیس لے کے جاتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کیس آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دو، ہم کہتے ہیں ہماری بات سنو اور پھر فیصلہ کرو. آئین و قانون کیا کہتا ہے اس کی تشریح کرو. ہمارے حساب سے یہ تشریح الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے. پھر ہر کوئی کہتا ہے الیکشن 90 دن میں ہو. کیا فائدہ ہوگا الیکشن 90 دن میں ہونے کا؟ کیا آپ کی اس ملک میں، کیا ہمارا الیکشن کمیشن ایک آزاد الیکشن کمیشن ہے جو سب سے، ابھی لوگوں نے بات کی کہ جرنیلوں نے، انہوں نے سب نے آئین توڑا. میں کہتا ہوں سب سے بڑا آئین اس ملک میں جس نے توڑا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اس نے الیکشن نہیں کرانے تھے، نہیں کرائے اور نہیں کرائیں گے، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں، آزاد نہیں ہے، وہ ڈکٹیشن پہ کام کرتے ہیں. یہ جو الیکشن کمیشن ہے ڈکٹیشن پہ، آرٹیکل 6 کس پہ سب سے پہلے لگنا چاہیے تھا؟
وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ لگنا چاہیے تھا, وہ نہیں لگا. عدالتوں کو ایکشن لینا چاہیے. صرف 5 لوگ جن کے نام گنوائے گئے ان کو فارغ کرنے سے نہیں ہوگا. کنٹمپٹ سب سے بڑی بنتی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر. ان کے اوپر آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا, لیکن آپ نے نہیں لیا, کیونکہ آپ فکر کر رہے تھے کہ ہمارا کیسا یا تو کیس سنو ہی نہیں. اگر سمجھتے ہو کہ فیصلے بھی نہیں ہوگا, اگر آپ کیس سنتے ہیں پھر فیصلے کی آپ فکر نہ کریں, کیونکہ وقت اور آپ کی جو ہماری جو عوام ہے وہ امپلیمنٹ کرا دے گی. بکلا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے امپلیمنٹیشن کے لیے. آپ موقع تو دو ہمیں, لیکن آپ نے آرڈر تو کرنا چاہیے, اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. تو میری درخواست اس فورم سے یہی ہے کہ جو ریزولوشن ہم آپ کے سامنے کریں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا اس ریزولوشن کو کریں. پھر ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ بار نے کہ صرف اور بھی لوگوں نے کہ سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, بکلا کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ہماری بچیاں آج گرفتار ہیں, اور خدا کی قسم جو میں نے چیزیں سنی ہے کہ ان کے ساتھ حراست میں کیا کیا ظلم ہوئے ہیں, میں تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں ایک اسلامی ملک میں رہتا ہوں. کیا ہماری ماں بیٹیوں کی عزت نہیں ہے؟ اس کے اندر ان کے لیے کوئی ان کے لیے بولنے والا نہیں ہے؟ کہ یہاں کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا کہ بچیوں کو اٹھا لے تو پوری فوج آ گئی. تو دیکھیے اس وقت ضرورت ہے آپ کہ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ ہماری بچیوں کے ساتھ, ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. دیکھیے اگر آپ نے ظلم کے لیے آواز نہیں اٹھائی پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے بھی کوئی وقت آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. تو یہ وقت ہے آواز اٹھانے کا. جہاں یہ اسپیکر نے کہا کہ آپ کھڑے ہوں تو آپ سب کو کھڑا ہونا ہوگا. جو ہم لائے عمل دیں گے انشاءاللہ, اور ہمارے آنے والے ہم سے امید ہے کہ اس کو وہ آگے لے کے جائیں گے. تو اس پہ ہمیں جد و جہد کرنی ہے. پھر جی دیکھیں, جو میں جتنے یہاں پریس والے ہیں, اب پریس کی حالت دیکھیں. پریس ہم نے کیسز کیے ہیں, ان کی آزادی کے لیے ہم نے بھی کیسز فائل کیے چینلوں کے لیے. آج یہ حال ہو گیا ہے کچھ چینلز کو بندوق کی زور پہ لے لیا گیا, کچھ چینلز نے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. آج چینل آزاد نہیں ہے. پھر بھی جو کچھ بھی ہے وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ آزادی صحافت, آزادی جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں گے اپنے اس پہ, ان سے امید کی جا سکتی ہے. لیکن واحد آپ کی کمیونٹی ہے, وکیلوں کی کمیونٹی ہے جو اس بات پہ کھڑی ہے ساتھ. ہم سب متحد ہیں اس بات پہ کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ہم دیکھیں وقت کے ساتھ دیکھیں فائدہ اٹھانے کے لیے ہر کوئی اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ فائدے اٹھائیں اور اپنا کر کے چلے جائیں, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا چاہیے. قاضی انور صاحب نے صحیح فرمایا, ہمارے سابق صدر نے, کہ قبرستان اور انسانوں میں فرق ہونا چاہیے. جو لوگ قبرستان میں ہیں اور ہمیں وہ فرق رکھنا ہے. آپ کھڑے ہوں, انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے ساتھ, سب کھڑے ہوں گے ساتھ, تاکہ ہم ایک جد و جہد کریں. کیونکہ دیکھیے اس کی بقا میں, اس ملک کی بقا ہماری بقا ہے. ہمارے پاس کوئی اور پاسپورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ایک سبز رنگ کا پاسپورٹ ہے جو ہمیں اجازت دیتا ہے اس ملک میں رہنے کے لیے. تو یہ جو اور دیکھیے جو آج ایک نیا فینومنا ہو گیا, پہلے بھی ہوتا تھا اور پولیٹیکل پارٹیز کے اور لیڈران کے ساتھ ہوا ہے, کہ آج عدالتوں کا یہ حال ہو گیا کہ آج ایک ایمان مزاری کا نام لیا گیا, چودھری پرویز لائے گیا, وکیلوں کا لایا, آج ان کو آزاد کیا جاتا ہے. عامر راہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بھی اٹھایا گیا تھا ہمارے ساتھ, ہمارے ممبر ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک ہوا آپ سوچ کے حیران رہ جائیں گے کہ ایک وکیل کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو دیکھیے یہ جو اس طرح کے جو آج کے آرڈرز کی یہ بکت رہ گئی ہے, تو کیوں یہ عدالتیں ان کو بلا کے سزا نہیں دیتی, کیوں آئی جی کو جیل نہیں بھیجتی, ایس ایس پی, جبکہ سب کو معلوم ہے ان کے پیچھے کون ہے, کون ان سے کروا رہا ہے. اگر وہاں تک ہمت نہیں جاتی, اینٹی جو سامنے اس کو تو بھیجو, تاکہ اگلا والا تو یہ نہ کرے کہ جی اس کے ساتھ میں کروں گا. یہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, کوئی بھی ہائی کورٹ ہو, اس سے میری درخواست ہے اور گزارش ہے کہ خدا را آپ اپنی ریٹ کو منوائیں, ورنہ آپ اپنی ریٹ نہیں مانیں گے تو پھر میں اور ایکس وائی زیڈ بھی کوئی آپ کے حکم کو نہیں مانے گا, اور وہ کولیپس آف دا سسٹم ہوگا. اس وقت کورٹس کو ضرورت ہے اتحاد ہونے کی. اور جو ہم نے فرق دیکھا سپریم کورٹ میں, اب دیکھتے ہیں وہاں بھی ایک چینج ہو رہا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. امید اچھی کر سکتے ہیں, لیکن وقت ہی بتائے گا کہ ہر انسان پہ جب وقت پڑتا ہے اسی وقت پتہ لگتا ہے کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے, جب آدمی پہ وقت پڑتا ہے. تو یہ ابھی ہم سب دیکھنے والے ہیں. آخر میں آپ کا پھر سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, سارے منتظمین کا, اپنے سارے لوگوں کا, جو لوگ یہاں دور دور سے آئے, وقت نکال کے آئے, کافی دیر بیٹھے رہے.
और मैं जो जितने हमारे ऑफिस स्टाफ है, मैं आपको बताऊं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग भी सारी रात लगे रहे यहाँ इंतजाम आप लोगों के लिए करने के लिए। तो मैं चाहूंगा उनके लिए भी आप लोग ताली बजाएं, हमारे जितने मुस्तमिल हुए हमारे से। जी किसको खासतौर मुझसे यासिर कह रहे हैं, उनका नाम लो, राजा अशफाक साहब, हसनैन मुख्तार साहब, गालिब साहब, और हमारे जो बाकी स्टाफ वाले फौजी खड़े हुए हैं, इशफाक है, जहीर, जितने जो अक्सर सब जो खड़े हुए हैं, सबके मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने पूरा अपना वक्त निकाल के हमें दिया। आखिर में मैं आपकी इजाजत, अगर आपकी इजाजत है तो एक रेजोल्यूशन हमने बनाई है, वो मैं आपकी तारीफ चाहूंगा कि इसमें आप इसे अप्रूव करते हैं। आपकी इजाजत हामिद खान साहब? इजाजत The All Pakistan Lawyers Convention to protect, defend and preserve the Constitution, rule of law and human rights being arranged by the 25th Executive Committee of the Supreme Court Bar Association of Pakistan, held on Thursday 7 September 2023, well attended by a large number of lawyers from all over the country, has passed the following resolutions. Whereas this All Pakistan Lawyers Convention recognized the paramount importance of protecting, defending and preserving the Constitution, the rule of law and human rights, and whereas there is an alarming and ongoing blatant disregard for principle of justice, authority of courts and compliance with judges' order, and whereas it is imperative to ensure the elections are conducted within the constitutionally prescribed time frame of 90 days of the dissolution of the Assembly, it is pledged that lawyers will refrain from any unconstitutional and actions in this regard. And whereas the lawyers in Pakistan are the protectors and defenders of the constitutional fundamental rights, civil liberties of the citizens of Pakistan. And whereas the lawyer community in Pakistan always stood for the rule of law and independence of judiciary. Whereas civilian supremacy, adherence to constitution, rule of law, independence, integrity of constitutional institutions are the prime values of lawyers fraternity. And whereas Pakistan is passing through one of the most critical periods in its constitutional and political history, wherein the constitutional dispensation is under serious threat and judicial verdicts are being trampled upon. And whereas the constitutional and whereas the constitutional timelines for holding of general elections are being disregarded and ignored by the institution established by the constitution itself for the purpose thus creating a constitutional void and chaos. And whereas the law enforcement agencies and institutions are themselves violating and undermining the human rights and civil liberties guaranteed by the Constitution. Whereas as forced disciplines having raised serious concern, it is constitutional duty to ensure the protection of fundamental rights with equality and for all citizens. And whereas the lawyers are deeply concerned and condemn the recent hikes in prices of electricity, petrol, along with repeated arrests of political leaders, dissenting voices recognizing these actions as an abuse of power and political victimization. And whereas it is the prime duty of our association councils to ensure the enforcement of Constitution and the law, and to do all that is within its legal and legitimate capacity ability in this behalf. Now, therefore, it is resolved as under. Number one, every institution in Pakistan is under the Constitution and cannot make even the slightest deviation therefrom. Number two, that this convention emphasizes upon the importance of civilian supremacy, the adherence to the Constitution, the rule of law, and the independence and integrity of Constitution institutions as fundamental pillars of our democracy. General elections are required to be held within 90 days of dissolution of the assemblies is concerned, and the Election Commission of Pakistan and all other institutions required to act in aid of ECP are under constitutional duty to do so. 3. No caretaker government can go beyond 90 days and becomes unconstitutional illegal after that. The caretaker governments in the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa have already become unconstitutional, are liable to be removed. 4. The armed forces and their officials of all ranks, being creation of the Constitution, are bound to act strictly in accordance with the constitutional law frame thereunder. 5. The armed forces and their officials of all ranks are bound by the Constitution not to indulge in any political activity whatsoever. 6. Every civilian is entitled to fair trial and due process before the court established by Constitution and laws framed thereunder, and trials of civilians before military courts is a complete negation of fair trial, due process under fundamental rights guaranteed under the Constitution. 7. All citizens are equal before the law and no one, military, civil or judicial office holders, can claim any privileged status, immunity and concessions like free fuel, transport, electricity, gas, etc., and that such concessions be withdrawn immediately. 8.
The government or any of institution or officials should not be allowed to induce, pressure, or influence any judge for obtaining desired judicial verdicts. Those found attempting to do so should be strictly punished under the law. 9. All judicial verdicts of the courts passed in accordance with the Constitution, the law should be enforced and implemented by the executive in its official letter and spirit, and those found responsible for defying such verdicts should be strictly punished under the law. 10. All citizens, political workers who are illegally arrested, detained for political reasons should be immediately released, and those responsible for the alleged illegal arrest and detention should be proceeded against in accordance with law. 11. All citizens being kept in custody of military or intelligence agency be transferred to the custody of relevant and concerned civil law authorities for their presentation before civilian courts. 12. All arrest, detention, harassment of ladies for the last few months or so are strongly condemned, and those found responsible for such acts be punished under the law. 13. The harassment of advocates performing their professional duties is strongly condemned, and those responsible punished under the law. 14. The phenomenal rise in the price of electricity, oil, gas, sugar, and other commodities of common use be withdrawn and reduced, and relief be granted to the common people of Pakistan in this behalf forthwith. 15. That this convention acknowledges the gravity of the economic situation, invites all stakeholders to engage in constructive dialogue to find solutions to address economic depression, offering the forum of this association for such discussion. Is this adopted? This resolution? Thank you very much. जी, इसमें एक चीज जो बुकला ने कही थी, आप उस पर भी मैं आपकी राय चाहता हूँ. उसमें कहा था कि हम लोग अपनी एसोसिएशंस जो हैं उसके अंदर हम लोग एक लाए अमल तय करके एक स्ट्राइक्स कॉल करें और उसके बाद फिर हम उसकी मूवमेंट उसके अंदर प्रोटेस्ट करें. उसके अंदर भी आप लोग सब अगर एग्रीड है तो हम भी ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाते हैं. एग्रीड. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.